چوتھا میرے پیارے ادا سبحان اللہ جڑا انہاں چاراں منن والا سبحان اللہ جڑا چاراں منن والا ہوے نا کیونکہ میں پہلے بار 11ویں شریف میرا دل کرتا ہے ایک گل 11ویں دے پیر دی سن لئیے کیوں نہیں کہ ایک حضور مجدد الفسانی دی ہوتا ہے سبحان اللہ پتہ کہ یہاں مجدد ہم دے کرتے ہیں سبحان اللہ میں صرف لفظ سے مجدد دے بولنا چاہوانا الحمدللہ بکر تھوڑا ہے پر بول چاہوانا سبحان اللہ آؤ اللہ رب العزت جڑا قرآن پڑھے اس آیت کریمہ اللہ پہلی گل ہے کہ میں لگیا میرے حضور کی بات ہے عورت آئی آگے اس کا اپنی مازال کے قاتل والے اس کے مل والے دو والے 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 دیا سنیاں سنیاں لیا اب میرے کار میں شہد دی وکیہ دا چھتا لگا سی میرے کار شہد دی وکیہ دا چھتا لگا سی حضور وہ ڈل پہ ہے میرا شوہر میرے سر دا تاج سفر میں تجارت بستے گیا ہوتا میں حضور بڑی پریشان ہو کے تہاڈی بارگاہ میں چاہیے میں دسن لگا ہاں قرآن آکھیا نا والذین آمنوا ایمان والے تہاڈے مددگار نے میں سب تو پہلے مومن دی گل سنا رہا ہوں سبحان اللہ کسی نے کہا کہ پہلا صدیق پاک نے کلمہ پڑھیا کسی نے کہا کہ پہلے مولا علی نے کلمہ پڑھیا تو سنیا نا امام اعظم ابو حنیفہ پاک بولے فرمایا لڑتے کیوں دے وانڈ میں کر دینا وا مردہ بھی جو پہلے صدیق نے پڑھیا بچیاں جو پہلے علی نے پڑھیا سبحان اللہ پہلے مومن کی گل سنیا جی میرے نبی کون صلی اللہ علیہ وسلم آج اس کے تیاقہ جی چھتا ٹیک گیا تو شکر میرا دیکھئے ہو سبحان اللہ حضور نے فرمایا ان اللہ مع الصابرین جو صبر کرنے والے دے نال ہے صبر کرن فوت ہو گئے او الحمدللہ کا ساتھ مکان نہیں کرنا اب تو نال دیو کلام میں بخان دا ذمہ دار منان دا نہیں سبحان اللہ سکا پتر ربے دی گل نہیں ماندا مولوی حدیث بنا جاوے تے اے نہیں ہو سکتا یا رسول اللہ حضور دنیا تو چلا گیا فرمایا ٹر گیا صبر کر اور دلوں دی بات نکلی نا اپو صداقت دا بادشاہ آ رہا سبحان اللہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے آنسو دیکھے نا تے آنسو دے چنگے ہونا ہونا کو کسی نے بھی برداشت نہیں ہوتی سبحان اللہ صدیق پاک نے فرمایا بھائی خیر ہے اے تے بوبا کو جتھے روتے پاؤندے نے تے ہاسدے دی جانی ہے انہوں نے کیا جی میرا شوہر باہر گیا شاید یہ کیا نا چھتا سے دیکھ گیا انہیں پچھلی گل نہیں دسی
صدیق پاک نے فرمایا چل پریشان نہ ہو، چپ کر، اترو پونج صاف کر، ہر ٹور تو شامی آ جائے گا، سبحان اللہ، شامی آئیے گا۔ بی بی سوچی پہ آئی، آقا فرماتے نے پہ ٹور گیا، صبر کر، غلام پہ اندر ٹور جہاں آ جائے گا، سبحان اللہ۔ اور بی بی اپنے گھر دے اندر جا کے جناب والا چار پائتے لے کے جاتی ہے، کدی سجے پاسے پاسا موڑ لیتی ہے، کدی کھبے موڑ دیے، سوچن دے اندر بھوری ہو جاتی ہے۔ آقا فرمایا ٹر گیا ہے، غلام فرما رہے ہیں شام آ جائے گا، میں بھی کھڑائی گل کے پاسے موڑ لے کے جاتی ہے، شام دا ویلا ہویا، دروازے دے دستک گئے، پوچھا گیا من تک دروازہ کھول دے، میں تیرا خامد آیا ماں، عورت نے دروازہ کھولیا، خوش ہو گئی، گالے توڑ کے حضور دی بارگاہ دے اندر رب کائنات نے فرمایا اے جبرائیل یار پہ جلیل و کمی ہو گئے، فرمایا جا یار کول ٹر جا، سبحان اللہ، جا یار کول ٹر جا، پہلے سلام فرمایا سی ٹر گیا ہے کہ جی روح قبض ہو چکی سی، فوت ہو گیا سی، دنیا تو ٹر گیا ہے، باہر نکلی جس وقت سامنے صدیق پاک کا سامنا ملاقات ہو گئی، صدیق پاک نے پوچھا روندی کیوں جا رہی ہے؟ اس بی بی نے رو کے کیا میرا کام تو باہر مسافر بن کے گیا ہے، چھٹا ڈگ گیا ہے۔ صدیق پاک نے سنیا آپ کو لوگ آنسو برداشت نہیں ہوئے، آپ نے فرمایا رونا دل چھوٹا نہ کر، شامی آ جائے گا، اے میری ماں باپ دے کاجل والے ٹر گیا سی، پر سدا صداقت دا بادشاہ بولیا سی، جگ والے کہنے سی سچے نبی دا سچا یار ہوگے، جھوٹی کر گیا نہیں کر گیا ہے، رب کو لوگ گوارا نہیں ہویا، میرے یار ہوئے، مجھے زبان میں جو جھوٹ کہنے ہو سکتا ہے، مجھے روح برباد کر گئی سی، اساں دوبارہ زندگی عطا فرما دیتی ہے۔ میں ٹر گیا سی، لیکن صدیق دی گل بھی تو رب سچی کرنی سی نا، سبحان اللہ، یہ اس صداقت دا بادشاہ ہے۔ آؤ دوسری گل کو لے کے چلا، حضور مجدد الف ثانی سبحان اللہ، اللہ تعالی علیہ، ہر دور کے اندر ایک مجدد ہوتا ہے،
100 سال تو بعد پہ ہر ایک وہ نے جنہیں 1000 سال تو بعد سبحان اللہ مجدد کا مطلب ہوتا ہے تجدید کرنے والا، نایا کرنے والا، تازہ کرنے والا۔ کربلا تو بعد اگر کسی نے وقت دے بادشاہ دے نال سامنا کیتا ہے نا تو مجدد الفسانی نے کیتا ہے۔ سبحان اللہ جتھے دین دی باری ہے ڈٹ جاؤ، کیا بات کوئی کمپرومائز نہیں دین وچ، بالکل نہیں۔ حضور دا دین ایڈا اوکھا بھی نہیں ہے گا تے ایڈا سوکھا بھی نہیں ہے۔ حضور مجدد الفسانی علیہ رحمہ، میرا تو انشاءاللہ حضور جمعہ ہی مکمل مجدد الفسانی کے لیے پاک وقت پتن دے لاڑے دا پورس شروع ہویا، نام تو جانتے ہو بولے جنہوں لوگ فرید بھی آندے ہیں تے گنج شکر بھی آندے ہیں۔ سبحان اللہ اصلاح دی گل بھی کردا جاواں، رات نوں پتر چھیتی نہ سوئے، سویرے کو سکولے جانا ہوندا، سکول دی سانوں بڑی فکر ہوندی ہے، فیس بھی دینی، گلاں بھی سننیاں، نوا کے بھی کرنا، مسجد تے دیوانی ہے تے پتر جا مسجد تے جا منہ دھوئی، مسجد تے کنے دھونا ہے؟ لیکن گل یاد رکھنا، بچہ بے شک بچہ ہوئے یا جوان ہوئے، سکولے جاوے مسئلہ پیچھے پا کے دستا ہے، کوئی اس تعلیم دی اہمیت جی پیچھا ہی رہ جانی ہے۔ بچہ سال دا ہوئے نا انہوں منہ دھون دا بل نہ ہوئے، سپارہ نورانی ہوئے، سینے لا کے دستا خبر تک بھی انہیں نال جانا ہے۔ سبحان اللہ بچہ نہ سوئے تے ماں دی پتر سو جا سویرے ٹچ موبائل تے گیم کھیڈن واسطے تے موبائل دیاں گی، پتر سو جا سویرے اتنے پیسے دیاں گی، تو گنج شکر دی ماں بھی تے کیا سی پتر نماز پڑھ، اما لبدا کی فرمایا رب شکر دیندا ہے۔ سبحان اللہ مکان بنائیے نا تے کچی چنائی کریے تے بلڈنگ 10 منزل کھڑی کرنی ہوئے تے مضبوط نہیں ہوندی۔ یہ آپ نے بنیاد رکھی سی نا، اصلی بنیاد رکھنے ہیں ٹی وی یا فلموں تے گانے تو اللہ دے قرآن کو جدوں تک ماما قرآن پڑھ کے لوری دیندیاں سن اولاد نو، وہ پتر بھی ماما دے نیک جمدے سی۔ حضور گنج شکر علیہ رحمہ دا عرص مبارک شروع ہے تو حضور مجدد الفسانی علیہ رحمہ آپ دے بنائی سی جمعے دا دن سی، ٹر پیا آن ہونا بے لیا کدھر یار بات تے کر جا، کہندا حضور ہاتھ بن کے میں تھوڑا بڑا تابعہ دار ہاں، لیکن آج معذرت ہے بابے فرید دا اس لگا ہے میں بہشتی دے بعد لگنا ہے، سبحان اللہ تے مینوں اج چھٹی دے دیو۔ آپ نے فرمایا یار تو بات کر دے، تینوں بہشتی دروازے دا میں ڈبل ثواب لے دینا، سبحان اللہ میں ٹرپل لے دینا وا۔ سبحان اللہ کہنے لگے نہیں حضور میں وہ جڑا نظارہ ہے اوتے نہیں نا، سبحان اللہ جانا ہے مینوں اجازت عطا کیتی جاوے۔ حضور مجدد الفسانی علیہ رحمہ آپ نے فرمایا اچھا تو نہیں کھلونا ہونا، مرید بھی کوئی لاڈلے ہوندے نے، جب اولاد لاڈلی ہوندے نا تے کہ بچہ گھر چ ایک ایسا بھی ہوندا ہے جڑا ماں پیو کو ہر گل ہی منا دیندے نے۔ تے حضور آپ دے نا ایک مرید سن فرید الدین علیہ رحمہ دے جمال الدین ہنس رحمۃ اللہ علیہ، بہادر زکریا ملتانی آپ آئے نا تے آپ نے دیکھا جمال الدین بڑے جنہاں دا نام جمال سی، یقین جانو نا غسل کتنا ہوئے گا۔ سبحان اللہ فرید دی بارگاہ جا کے کہنے لگے اے اپنا غلام کیا مرید مینوں نہیں دے دیندے، بہادر زکریا ملتانی تے بابا جی فرید الدین علیہ رحمہ فرمان لگے بہادر یار گلاں تو سیاںیاں نہیں کردا، اور کدی کسی نے اپنا جمال بھی کسی نوں دتا ہے۔ سبحان اللہ میری گفتگو دور نہ چلی جائے، آپ نے فرمایا تو رکنا کیوں نہیں، چیلنج کر ایک سارا خط لے جا، اوتھے نال دا مسجد اولیاء ہے دربار دے نام جڑے گیا ویکھی ہو تساں نال مسجد ہے تے اے سارا خط لے جا، اوتھے بابا بیٹھا ہونا بزرگ جیا اونوں سارا خط دے دے۔ سبحان اللہ آپ نے جیب چ کاغذ کٹیا بالکل چٹا، پینسل کوئی نہیں، قلم کوئی نہیں، دوات کوئی نہیں، کوئی چیز نہیں، آپ نے شان پر انگلی اینڈ کر کے کاغذ کے اینڈ کر کے اللہ اللہ کی یہ جانے سے اللہ نہ ملے اللہ والے ہیں جو اللہ سے۔ سبحان اللہ
بابے تے بڑے مسیدے بیٹھے ہونے نے مینوں کیڑا پتہ لگے گا میں کینوں مرضی دینی ہے آپ نے فرمایا مسجد تو وڑ جی وہاں سے وہ آپ مار لے گا سبحان اللہ یار بابے ریت کو یہ ٹورن ڈے نے فرمایا پہلے رات نو آواز مار دے گا انہوں کنے دس چھڑے آئے سبحان اللہ وہ جناب یہ نائی پوریا پورس سے پہنچے آپ رشتے دروازہ لگ گیا گالی یاد آ گئی بابے کا حکم سی کاغذ ٹکٹ ہے کیونکہ آپ نے انگلہ لکھیا سی انگلہ میں تو کچھ لکھ دیتا ہوں انگلہ لکھا کی یا میں نے پتا ہے میں نے کیا جرا بھی جانتا ہے کاغذ ٹکٹ ہونے کے بعد میں نے لکھیا کہ چلو خیر حکم سی آپ دا وہ مسجد بڑھیا تھے سامنے بزرگ بیٹھے سے ہم یقین جانو اس گل دے تے یقین جانو لطف بڑا ہے جی دھیان لطف ہونا ہی ہونا ہے بابا جی نے فرمایا اوئے رکا لے کے تو آئے ہیں سبحان اللہ وہ مسجد بڑھتا ہی حیران ہے یار میں تے بڑے ہیں تے بابے نوں پہلے ہی پتہ لگ گیا سبحان اللہ اس بات سے خریدا تاجر بولیا فرما دے جے رب دل دیا کہتے میں کیا دے پھر سارے جہان میں نور بلیاں نو ہر شے پیار نظر آنے اتے کیا میرے کیا رکا گیا بابے نے پکڑیا رکا رکا کاغذ دیکھ کیا تو مسکرا پہ بابے نے کاغذ دیکھ کیا مسکرا پہ میں مسجد میں حقیقت گل دساں میں ہے تے طالب علم جی ہاں لیکن جتھے علماء بیٹھے ہوں مینوں بڑا مزہ آندا تقریر کرنے سبحان اللہ اور ڈردا تے وہ تقریر کرن لگیا نا جن نے سنیاں ہون سبحان اللہ استاد کو 4 دن مار نہ کھادی ہوئے جن نے پڑھیا ہوئے نا وہ تے خوش ہوندا ہے کہ یار علماء بھی بیٹھے نے نالے دعا دین گے نالے داد دین گے سبحان اللہ ان بابے نے رکا پڑھیا تے مسکرا پے اور میں بیلیا واپسی کدوں دی کہنے لگیا حضور میں کل واپس جانا ہے سبحان اللہ اور میں جد جان لگے گا ایدہ واپسی جواب لیندہ جائیں سبحان اللہ توجہ رکھیا جی گل نہ چھوڑ دے کہ دوسری گل مکمل کر تیسری گل آپ نے فرمایا جان لگیا میرے گنوے دا جواب لے جائیں اور نئی جنابے والا واپس آ کے دربار تے اللہ اللہ کرتا رہا اگلے دن واپس جان کا وقت آیا دوڑ کے مسجد دے اندر بابے دی بارگاہ وچ بابے دا رکا کڑیا او دی دوجی سائیڈ تے انہاں وی شہادت دی انگل نال لکھ چھڑیا سبحان اللہ عزیزان گرامی جناب والا نائی واپس آیا انہیں آگے مجدد الفسانی دی بارگاہ میں عرض کی تھی حضور خیر و جواب واپس لے کے آیا مجدد پاک نے جگر کے خط کو کھولیا کاغذ کو کھولیا پردہ کھول کے ادھر 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 گیا کوئی ماما ہنس پیا جب واپس آیا کوئی ماما ہنس پیا وہ نائی لے کے جانے والا ہے والا کہنے لگیا حضور ہاتھ جوڑ کے
جانو مڑنا دی سے آپ نے فرمایا پھر مرید کی ساڑھا جاگے تھی ایک دن نہ واپس آئے سبحان اللہ واپس آن کے لگا حضور بشا ہوں ایری فرما دیو او کیوں مسکرائے تسی کیوں مسکرائے مجدد الفسانی علیہ نامہ آپ نے فرمایا میں کے اوپر لکھے آئے اے فرید الدین کتنے کر جائیے لوگ حق فرید یا فرید نارے لاتے نے وعدے مزار میں ہوتی تمنا کرتے نے وعدے دربار میں ہوتی خواہش کرتے نے وعدہ میں آمی جتنے جانا والوں کا بلو فرید فرید یا وعدہ ہوتیاں نے کیوں فرید الدین آپ کی جنانے والا وعدہ کبور اے پیغام ہو گیا بابا فرید یا دعا مریا قبول ہونے والی جن دعا مگدائے قبول ہو جاندی ہے شام نو بھائی آئے آپ دی وعدہ فرمایا پتر فرید میں سنے اندر یہ دعا مریا قبول ہوندیاں نے جی اما جان سارا دواری دعا دا فیض ہے فرمایا پتر عزت مریا دعا قبول کروانے آئے آپ عرض کرتے نے میں مریدہ مختار ذاتی رحمت اللہ علیہ اے میرے پیرہ کا فیض ہے حکم بولی آپ نے فرمایا بیٹا دس کتنے مرید نے عرض کرتے نے اما جان بے حساب مرید نے فرمایا پتر دس کوئی اور فرید نہیں ہے سبحان اللہ اس کی جمع جان اور فرید کوئی نہیں فرمایا پتر میرا پیرہ دیا دعاواں نہیں ہوتی ہیں گود ماں دیا در سگا پہلے سبحان اللہ بابا جی اے فرماؤ تسی کیوں مسکرائے او کیوں مسکرائے آپ نے فرمایا بیٹی میں لکھے فرید الدین لوگ بھج بھج کے تواڈے دربار دے اوندے پہلے تواڈا فیض پڑھائیاں میں ایتھوں لے کے دلی جاؤ گے نہ لوگ تواڈے کول نہ آیا گل نہ چھوڑ دے انہاں نوں روکو تواڈے کول نہ آیا کرن جدوں انہاں نے میرے جملے پڑھ دیا مسکرا پے انہاں دے مسکران دی وجہ حضور تسی کیوں مسکرائے مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ آپ بولے آپ نے فرمایا او پہلیا میں اپنا مسکرائے نہ انہاں جواب لکھیا ہے اے مجدد پاک تسی کیوں لکھا ہزاراں لوگوں نہ فرما رہے ہو تواڈے کولوں کرائی نہیں روکیا گیا میں ہزاراں کہے تک لگا سبحان اللہ میرے دربار سے نہ ہونے تو آٹے کو دنائی نہیں رکھیا گیا سبحان اللہ میں تو تاب مسکرایا ہاں آج وہ تذکرہ انبیاء و صالحین کتاب دنائے حضور غوث پاک دے نانا جان دی باہر گئے اٹھنا لے اللہ یارویں والے نانا دے بڑی ہوئی تالے جائے گا سبحان اللہ میری تیسری گل سے چوز دے وجہ چلا گفتگو ختم آپ دی باہر گئے چنا تھی عورت آئی بچہ لے آگے کہنے لگی بابا سنیا بڑا مشہور ہے دم کرے اللہ شفا دے دیا آپ نے فرمایا طلاق دی بڑی دی شفا ہوتی ہے اور تاثیر لگے دے ایسا ہوتی ہے کی مسئلہ نہیں بچہ میرا کہ کوئی یہ کام فوت ہو گیا میرے جیون دا سارا ہے کوئی نہیں آپ نے دیکھا کہ بچے نے کوئی پرواز کر چکی سی پھر میں مائیے میں جیون دے اندر دامے ڈالنا تم مردہ لے آئی ہے نہیں حضور میں نے تو ان کو ذکر کرنا میرے جیون دا سہارا ہے میرا کام ان کی کوئی نہیں میرے غوث پاک نے نانا جان نے فرمایا میں تے جیون دیاں نو کرنا سبحان اللہ اے روندی روندی واپس آئی غوث پاک دی بچپنے دی عمر کھیل دے واپس آ رہے نے فرمایا تو ساڈے گھر روندی کیوں چلی ہے مائی بول کے کہنے لگی میرے بیٹے نو دم کروانے آئی تواڈے نانا فرمایا تے ٹر گیا ہے وہ سلام دستگیر بولے آپ نے فرمایا مائی چپ کر لو اپنی چھوٹی بچوں بچے دے چہرے
غوث پاک نے جملے فرمائے آپ دے نانا جان پچھو میں رہنے مائی نے کپڑا اٹھایا بچہ کھیل آئے آپ دے نانا جان نے لے کے آپ پیچھے دوڑ پہ فرمایا تو ہونے نائے جن جاری نہ آئے اس وقت نانا جان پیچھے دوڑے میرے غوث العظم مستقی لگیے کہ دوڑے جا رہے لیکن قبرستان آ گیا لکھن والے جن بھی آئے بہت پرانا قبرستان میں جن کے اندر غوث پاک تشریف لے کے گئے آپ نے آواز ماری قبرستان والے اٹھ کے کھڑے ہو جاؤ آپ نے ایک آواز دے دی تیرے 300 بندے قبرانی تو اٹھ کے کھڑو جاتے ایک آواز تے 300 کیا بات اور جدی ایک آواز تے 300 مردہ اٹھ جان غوث آندے نے شرح ہدا کے بخشش فیض احمد ویسو صاحب دی جی اے نہ لبے تے پھر پڑھ گیا جے مقصد زندگی میرے غوث پاک ذکران تو سنیا جے گل آخری میری کیونکہ چاراں دی گل سے چار ہی ہونی ہے سبحان اللہ نات حمد راہو نہیں ہوتا جی بس آخری شیر لاہور کے اندر اجے بھی تنگ گلیاں ہے اسی نہیں دیکھی ہیں پر میں دیکھی ہیں سبحان اللہ سامنے دروازہ مسلمان دائے ادھر غیر مسلم دائے مسلمان شریر بڑھائے غیر مسلم شریف بڑھائے سبحان اللہ سمجھ آئی مسلمان شریر بڑا شریف سمجھ لیے شرارتی تیز بدماش کا ہے یہ جڑا یہ ہوں جناب شریف بڑا ہے گھر دا بوہا کوئی نہیں انہیں جدوں نہیں ہونا خود ہی بیوی سونی سی کہ منہ چکے کر کے قسمت ماری ہے تے ویکھیا کرنا وہ بڑا تڑپ کہہ گیا انہیں کہا ہے مسلمان نے کی جانا میں ماڑا بندہ ہوں میں لڑائی بھی نہیں رہ سکتا انہیں کہا پتہ نہیں اپنے پانڈے ٹھیکے چک تیرے میں تیرے ماں کے گھر چھڑیا وا یہ کو تو جان چھڑائی نہیں ہوں جناب انہیں اپنے 2000 بندے چکایا چکے 2 روپے رستے سے جنگل سے گزر ہونا سی بڈی نے آ کے پورے آتے وہ مسلمان جناب دوڑیا واپس آنے میں کیا تو ایک کھلا بندہ ہی کوئی نہیں وہ کتنے گیا انہیں کیا چولا تیرے تو اگے وہ گھر چھڑ کے پوری چھڑ ٹر گیا تو پھر ان کو پیدل پہ جاتے نے ایک گھوڑے تے میں کیا نے گھوڑا دوڑایا جملہ سنیا دے گل میری آخری ہے تے میرے غوث سے پاک دی کرامت نہیں کمال ہے میرا غوث صاحب بھی بڑا کمال ہے سبحان اللہ اے جناب دوڑیا اے جنگل کے درمیان اس نے گلاں کرتے جا رہے ہیں پتہ نہیں یہ کو تیرے دن اوتھے خرچہ دیا گا تے کول جان چھٹی رہے گی ہن اے گھوڑا دوڑاندا کتھے پیدل تے کتھے گھوڑے دی سپیڈ اے پہنچ گیا پیچھے جدو یہ پیشہ پہنچیا نہ دی پیشہ موڑ کے دیکھیا انہیں کہا جیسے کہ محمد جیسا وہی ہو گیا جدہ ڈر سی وہی پیچھے آ گیا اور کدھر ہے یار تیرے کو لوگ کیا بے چلے چلے پھر پیچھے منہ چکے آ گیا کیسا مسلمان ہے تم اج دے دور کی وجہ وجہ کے نام نے تیرے کو پچیاں اپنے میکے ٹور چلیاں پھر مگر آ گئے ہیں میں نے کہا گل سنا ایڈی سونی تیری بیوی ہے کیوں پیدا زمین کرنا ہے میرے مگر گھوڑے دے باہر میں چھاڑ دیا میں نے کہا ڈر سیانا نالے عورت نالے تیرے والے پر یہ تو کیا لے چلے ہیں میں نہیں بولے اور نے کہا نہیں ٹینشن نہ لینا تو چھڑ کے آنا گا میں کہا نہیں سیانا سی وہ بھی غوث پاک کا نام سنتا ہی سی سبحان اللہ مسلم سی غوث پاک کا نام سنتا ہی سی سبحان اللہ انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے ایک شرط میری دن پھر مگر دل بٹھانا جی انہوں نے کہا سامن دے کی کہا زامن دے سامن دے لاجا انہوں نے کہا جب میں تو ہے تیری بیوی ہے جب میں جب میری جانور میں رہتے ہوں گے زامن تو کیوں لینا اگر نہ تو زامن دے انہیں کو 10 تم کی آنا ہے
انہیں کہا سنیا تھوڑے کی یارویں والا پیر دا نام بڑا سنیا سبحان اللہ ذمہ داری کو تو کر رہا ہے یارویں والے پیر دا نام بڑا سنیا ہے ایسا نا وہ 2 نمبر نام دیا مسلمان انہیں دل سے انہیں 300 سال ہو گئے بہت ہیں تو انہیں کہا بھی کرنا ہے کہنے لگا اچھا اپنی سامانت دیا جا دیتی جا دیتی بیگم پیچھے بٹھا کہنے جنابی بیگم دیکھو نا یار کیسی ابلا کر لے وہ جناب غیر مسلم ہے وہ تا ایمان ہے اسے پاک دی زمانت تے بیوی پہ توڑ دیا اس مسلمان دے کہا دیکھو کہ مسلمان ہو کے آج دے جناب 2 نمبر مسلمانہ کا کلمہ پڑھ کے یزیدیاں کا کردار ادا کرتا وہ جناب ایک ہو گئے تھے جو تو بیٹھا نا تلوار کا کتنی عام چیزیں بیگم کے پیچھے بٹھا کے اس مسلمان نے خودی بتاؤں لا وہ تڑپتا زمین سے جا ڈگا ایک کوڑا لے کے دوڑیا کہنے لگا چیکی چوکی نا خودی بتاؤں کتنی لا پہ چاٹ کر ٹھنڈا ٹھنڈا ہو جائے گا اگلے بستی جا کے نگاہ کرنے اما دے زندگی بشر کر آگے اے موٹور کے در بھی دیکھ انہیں کہا بیٹی کی ہے جملہ سنیا یاد بھی والے ہو سنیا جناب انہیں کہا میں دیکھ رہی ہیں زمانت دیتی ہے سامنے کوئی نہیں آیا میں تے سامنے دیکھ رہی ہوں مسلمان کہہ لگیا مجھے 100 سال ہو گئے نہیں ہونا ہو گیا مسلم لڑکی بول کے کہہ لگی اے دیکھ تو نہیں ہونا میرا دل آتا ہی نہیں ہونا میں سنیا یہ نام دستگیر لوگوں نے یار انہیں کیا کیوں آ رہی ہیں مڑ کے دیکھ کے جس وقت لڑکی نے دیکھیا انہیں کیا 2 گھوڑے نظر آ رہے ہیں 2 شاہ سوار نظر آ رہے ہیں نورانی لباس وہ چھپائے ہوئے سواریاں بھی نورانی نے آپ بھی نورانی انہیں کیا نہیں انہیں کیا کھو کے دیکھ رہا ہے انہیں اپنی سواری کو روک لیا میری کیا اللہ کی سواریاں قریب میں آئیں بزرگوں سے ناظر دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے آگے تلوار ہماری مسلمان جڑا نام نہالے وہ دست آپ نے قدر فرمایا زمین دے گر گیا عورت پوچھ دیئے من انتما تسی کون جس وقت عورت نے جملہ بولے کھڑی جنہ جانے ترجمانی کی دیا فرما کرے اللہ کی داکہ میں ایار راکھی کرنا پھل کچھ ہونے یا پکے پیر مریدہ جس دن دے بزرگوں سے باہر نے فرمایا اب پہ سامن کر دی نہیں ہے کون پوچھ دیئے کونا اگلا جملہ بہت خوبصورت میرے غوث العالم دا شان سنے ہو آپ واپس جان لگی عورت قدمہ دے وچ کہنے لگی ہے حضور میں کلی عورت ایک جنگل میں میرے شوہر نے قتل کر دیتا ہے پتہ نہیں کتھے لاش پئی ہے میں کتھے لب دے پھرانگی مینوں ہی لاش تک لے چلو آپ نے اگے سواریاں کیتیاں پیچھے پیچھے عورت چل دی آ رہی ہے او دے خامن دی جناب والا لاش دے کتے آگے آپ نے فرمایا اے تیرا
میرے غوث پاک نے فرمایا مائی کیا ہوگی اللہ کرنی ہے جس سب سے نکلی روح واپس نہیں ہوتی تیر جو جناب کمان جو نکلے تیر واپس نہیں ہوتا مور جو نکلی جناب والا گل واپس نہیں ہوتی تو وہ کہہ رہی ہے میں واپس کر جاؤں ایک ایوی ہو سکتا ہے عورت بولی توجہ جملے آخری نے عورت بول کے کہنے لگی ہے پیرا میں سویا ہے تو ابھی وجد وچی آئے آپ نے ٹھٹا مار کے فرمایا اٹھ کھڑا ہو جا او جناب اللہ فوت ہو چکی ہے کھڑا ہو کے بیگم نو ویکھ کے نہ او تو پتہ تینوں ہے کون ہے انہوں نے کہا جی ضمانت دیتی سی سبحان اللہ جی ضمانت دیتی سی گل میری حال کری تے نچوڑ دین لگے ہاں یار میاں لے گل میں نے ایک اور یاد آئی ہے پر انشاءاللہ وقت رہا جب زندگی دی پھر تم دساں گا میرے حضور غوث کون نے جڑا حضور غوث پاک دی محفل جوے نا میرے غوث تے کدی کوئی کان نہیں لگن دیندے جڑا مناوے او دی کان نہیں تو لگن دے سبحان اللہ آپ کیا ہے بڑا کمال دا وقت نہیں زبان کی کیتی سی پوری کراوے بندہ کہنے لگا تینوں پتہ کون ہے انہیں کیا جدی ضمانت دیتی ہے غوث ہے سبحان اللہ انہیں کیا کلمہ پڑھیا یار یہ کوئی نہ انہیں کیا کوئی حال نہیں سبحان اللہ انہیں کیا کیوں کسا جیوے کیا ہے انہیں بندہ بہت کبھر لگے جب مقام میں کیا آیا اے سارے آبریاں کا سردار اے سارے آبریاں کا امام اے داد مقام برائے برائے ہون مل کے پڑھ دیا لا الہ سات میں تک آکے تین گھنٹہ ہو چکے تقریر ہوئی چنگی ہوتی ہے ادھا گھنٹہ ہو جائے 45 منٹ ہو جائے 50 ہو جائے 2 گھنٹے لوگ بور بھی نہ ہونا وہ تو بڑے لوگ جڑے 2 گھنٹے کرتے ہیں لیکن ایک گل یاد رکھنا حضور غوث الصغیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ زبان مقدس کو فرمان دے فرما کے گئے آپ نے فرمایا ہوئے غوث دا مرید تے مر جائے بغیر تو نہ تو ہوئی بھی سمجھ تے ہوئے حضور غوث پاک نے منان والا خان والا دلان والا میرا کہنا بیمار ہوں میں کیا بیماری بھی ہو رہی ہو سکتی ہے غوث مریض نہیں ہو سکتا اللہ دی بارگاہ وچ دعائے تساں جتنی محبت نال جتنے کفر جتنے عقیدت نال پیار نال جتنی بڑی محفل سجایا اللہ گھر صاحب نے محنت کی تسی بھی آئے اللہ کو دارین